بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام بھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبدائے کائنات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشا کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مؤمنین پر اس احسان عظیم کو جتایا ہے۔ سورۃ الوضحیٰ میں ہے، اور اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے تابع ہو۔ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے، جس میں سید المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت، خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اور دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ بعثت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ
اس نبی کی بھی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشائے ربانی کے مطابق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں، چونکہ ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرار پائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابقہ کتب و صحائف پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ الاعراف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا مخصوص زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر، رشد و ہدایت کے مقام عظمت و رفعت پر فائز کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر و تحمل، برداشت، بردباری، نرمی بھری خیر خواہانہ جدوجہد جو صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا جو ہر لحاظ سے منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح و کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز مظہر ہے۔ بك خير الخلق كن